صحیح ہے، اصل میں صحیح یہ ہے۔ جب میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی نا کہ یہ محمد شکیل بن حنیف کی جو ماننے والے ہیں، ایک تو بات یہی ہے کہ صحیح ترین حدیث بھی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں تو یہ اگر ان کے ہاں مسلک پہ فٹ نہیں آ رہی ہے تو فوراً یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو کس نے صحیح کہا ہے، اور اپنی تائید میں ضعیف ترین روایت بھی ملے گی تو اس کو قبول کر لیں گے. جیسے کہ ایک روایت ہے ہاں جس پر علماء نے غالباً ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی تعویل کیسے کرتے ہیں. میں یہ مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ محمد شکیل بن حنیف کی ایک کتاب ہے. زید بھائی وہ پیج لگائیے نا، یہ بہت دلچسپ ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب جب بندہ گمراہ ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی مہدی کے ماننے والے یہ کیسے کیسے لا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ تعویل کر کے کسی طرح سے اپنے امام کو مہدی ثابت کر دیں. یہ محمد شکیل بن حنیف کی خود کی کتاب ہے، مہدی علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئیاں احادیث نبوی سے ماخوذ. ریختہ میں یہ کتاب موجود ہے، اور جمال پبلیکیشنز لکشمی نگر نئی دلی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. اس میں یہ ایک روایت اس میں یہ نقل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ روایت سندن ضعیف بھی ہے، کہ مہدی کے ظہور سے قبل ایک خلیفہ کی موت ہوگی اور اختلاف ہوگا. یہ دیکھیے یہ رختہ سے ہے یہ، اور پہلا صفحہ یہ ہے 33 کا. تو اس میں ایک حدیث لا رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ فیاتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہ وهو قارئ فیبایعونہ. یہ ضعیف روایت ہے، حالانکہ سندن اہل علم اس کو ضعیف کہا ہے، کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا اور اہل مدینہ یعنی مدینہ سے. ہاں اب دیکھو یہاں پہ اہل المدینہ کو جو لفظ ہے کیا؟ بریکٹ میں ترجمہ اس کا، حدیث میں صاف صاف الفاظ ہے رجل من اہل المدینہ، کہ اہل مدینہ میں سے ایک آدمی بھاگ کر کے الا مکہ، مکہ میں جائے گا. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ المدینہ ویسے جب یہ مدینہ صرف نہیں آیا ہے بلکہ المدینہ آیا ہے، اس سے مراد وہی خاص مدینہ ہے جس کو ہم مدینۃ الرسول کہتے ہیں، اور یہ مکہ کے مقابلے میں آیا ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں مدینہ سے مراد ایک شہر ہے، یہ اصل میں تعویل کرنا ہے. اب یہ جو محمد شکیل بن حنیف نکلا یہ تو بہار سے نکلا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اہل مدینہ کا لفظ جو اہل مدینہ آیا ہے اس کو انہوں نے بریکٹ میں کر دیا، یعنی اس شہر سے نکل کر کے ایک شخص مکہ کی جانب روانہ ہوگا، بس مکہ والے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو، اب یہ دوسرا پیج لگایا زید بھائی، جی اس کو کیا کریں گے، اس کو باہر نکالیں گے جبکہ وہ ناراض ہو رہا ہوگا. یہاں پہ بھی ناراض ہو رہا نہیں ہوگا، وہ کارہ ناپسند کرے گا. یعنی اس حدیث کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ اپنی بیعت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے گا، لیکن لوگ زبردستی اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. بس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. شام سے اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضا کے مقام پر زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے جماعتیں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کریں گی. پھر قریش کا ایک آدمی بنی کلب کا بھانجا اس کی طرف لشکر بھیجے گا، جو اس لشکر پر غالب آئیں گے. یہ بنی کلب کا لشکر ہوگا، وہ لوگوں میں تمہارے نبی کی سنت کے مطابق معاملہ کرے گا، اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، بس وہ 7 سال رہ کر کے وفات پائے گا، مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ حدیث ہے. پہلی بات تو یہ حدیث سندن ضعیف ہے. دلچسپ یہ بات ہے کہ تشریح دیں گے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلیفہ کی موت ہوگی اور خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا، اس کی تشریح یہ کیا کر رہے ہیں، نیچے لائیں زید بھائی. ہاں تشریح دیکھیں کیا کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ اب یہ خلیفہ ہے نا، خلیفہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ خلیفہ کسی جماعت کے امیر کو نہیں کہتے، خلیفہ تو ایک بادشاہ کو کہتے ہیں، حاکم ہوتا ہے جو کسی خطے پر اس کی حکومت قائم ہوتی ہے. اب یہ خلیفہ کی تشریح کیا کر رہے ہیں، یہ خلیفہ کی تشریح کر رہے ہیں کہ تشریح واضح ہو کہ 1995 میں انعام الحسن صاحب کا انتقال شہر دہلی میں ہوا، یہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے. حدیث میں آ رہا ہے خلیفہ کا لفظ. اب یہ ان کو خلیفہ کہاں ملے گا بھائی کہ خلیفہ کی موت کے بعد اس کسی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، امت کے لیے خلیفہ کے بطور تھے. خلیفہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ خلیفہ تو وہ تھے نہیں، کسی نے ان کی خلاف، نہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا، نہ کسی نے ان کو خلیفہ مانا. اور خلیفہ تو بھائی قریش میں سے ہوتا ہی ہے، تبلیغی جماعت کے کوئی بندے تھے. تو کہہ رہے ہیں امت کے لیے خلیفہ کے بطور تھے، اس لیے اللہ نے ان کے ہاتھوں دنیا میں دین کی تبلیغ کا بڑا کام لیا. ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی مرکز میں امیر کو چننے کے بارے میں شدید اختلاف ہو گیا، اور بڑی مشکل سے لوگوں نے تبلیغی مرکز دہلی میں ایک امیر چننے کے بجائے مجلس شورا قائم کر دی.
بس ظاہر ہے کہ مہدی کا اس شہر سے مکہ کی جانب روانہ ہونا اب بہت ہی قریب ہے. یعنی اب یہ دلی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر سے مراد جو حدیث میں اہل المدینہ آیا ہے اس سے مراد دلی ہے, اور خلیفہ جو لفظ آیا ہے اس سے مراد تبلیغی جماعت کے امیر ہیں انعام الحسن صاحب, اور جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ مہدی نکل کر کے وہاں سے جائیں گے تو مہدی سے مراد یہ جناب خود یعنی محمد شکیل بن حنیف ہیں. آپ بتائیں یہ حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ نہیں؟ تبلیغی جماعت کو کون امت مانتا ہے اور اس کے امیر کو کون خلیفہ مانتا ہے؟ اگر مان بھی لے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو کیا تبلیغی جماعت پوری امت ہے کہ اس کے امیر کو خلیفہ مانا جائے؟ خلیفہ تو پوری امت کا خلیفہ ہوگا, اس کی بادشاہت قائم ہوگی, اس کی حکومت قائم ہوگی. تو یہ کھلواڑ کرتے ہیں. جب صحیح حدیث کی روشنی میں باتیں ثابت ہو جاتی ہے تو وہ تو اس میں کسی نہ کسی طرح سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہیر پھیر کر دیں, اور جب صحیح حدیثیں ان کے خلاف آ جاتی ہیں, جب ضعیف حدیثوں سے ان کو اپنے لیے دلیل ملتی ہے تو اس کو کسی طرح سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی یہ مثال میں نے دی پکڑتے ہے. بھی ایسے لوگوں کو ہیں جو ہاں علماء سے مطلب جڑے نہیں رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہی نہیں نہیں، پکڑتے ہیں. میں اصل نے میں کہا کہ اچھا, مجھے یہ کیا سمجھ میں مسئلہ ہے نہیں آ یہاں رہا ہے, پہ؟ بعض علاقوں سے بعض اہل حدیث نوجوانوں کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ شکیل بن حنیف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بھائی شکیل بن حنیف تو تبلیغی جماعت کے امیر کو خلیفہ مان رہا ہے, تو کوئی اہل حدیث کیسے اس کو مہدی مان سکتا؟ اس کے حساب سے تو تبلیغی جماعت حق پر ہے اور اس کا امیر خلیفہ ہے, تو کوئی اہل حدیث کیسے شکیل تبلیغی پیچھے ان کے جا رہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی وہ تو تبلیغی جماعت کے امیر کو خلیفہ کا مقام دے رہا ہے. اہل حدیث کیسے کوئی شکیل بن حنیف کو مہدی مان سکتا ہے؟ تو یہ بس ایسے جو نئے نئے میں نے بالکل نہیں دیکھا مان ہے کہ اہل سکتے. حدیثیت قبول کرتے ہیں, ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے صحیح منہج پر, ایسے ہی نوجوان ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں. نہیں سر, تبلیغی میں نے جماعت تو میں بھی مطلب سرفراز بھائی یہ فریب دینے کے لیے گیا یہ آدمی, چونکہ یہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا ایسے, تو تبلیغی جماعت میں اس لیے گیا تاکہ وہاں کچھ جبہ قبہ دھارن کرے اور وہاں کچھ لوگوں کو دھیرے دھیرے بہکانے کا کام کر پائے, اور وہاں گھس کر کے ایک حلیہ اور ایک شناخت مل جائے گی تو اس کے ذریعہ کام آسان ہو جائے گا. اس لیے اس کی تاریخ میں یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت میں درانداز ہوا ہے, گھسا ہے جا کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اور پھر وہاں سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. یعنی اصل میں تبلیغی جماعت بھی اس کی ذمہ دار نہیں ہے, یعنی اس کے فاسد عقائد کی, بلکہ یہ جا کر کے گھسا ہے تاکہ اس کو اسپیس اور جگہ مل جائے, اور پھر وہاں سے اپنا فتنہ پھیلایا ہے. تو یہ بھی لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہے. تبلیغی جماعت میں خاص بات یہ ہے نا کہ ظاہری حلیہ اور شبیہ کو لوگ اتنا زور دیتے ہیں اور صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر اپنے لوگوں کی محنت نہیں کراتے ہیں. دیکھیے ہم جو بار بار عقیدے اور منہج پر محنت کرانے کی بات لوگوں کی کرتے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ فضائل پر بہت زور دیں اور ظاہری چیزوں پہ بہت زور دیں آپ, اور لوگوں کو صحیح عقیدہ صحیح منہج کیا ہوتا ہے, دلیل کس کو کہتے ہیں, ثبوت کیسے دلیل کا ملتا ہے, یہ اگر آپ نہ سکھائیں نا تو کوئی ایک فتنے کی ہوا چلتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اڑا لے جاتی ہے. اور اب تبلیغی جماعت میں آپ دیکھیں گے کہ ظاہری چیزوں پر اور فضائل پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے. اب جب یہ محمد شکیل بن حنیف کے ماننے والے آئے نا تو یہ اور زیادہ سختی کرتے ہیں, ظاہری حلیے پر بہت سختی کرتے ہیں, لیکن دین کے بیسک عقیدے پہ منہج پر ان کی سختی نہیں ہوتی ہے. تو یہ نوجوان جو تبلیغی جماعت میں ان کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں نا, جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ محمد شکیل بن حنیف کے ماننے والے تو حلیے میں اور پگڑی باندھنے میں اور ان سب چیزوں میں تو ان سے بھی زیادہ سخت ہیں, تو یہ ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اس لیے بھائی داڑھی کی ٹوپی کی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے, لیکن دین میں سب کچھ فضائل ہی کو بیان کر دینا اور حلیوں پر ہی سارا دین رکھ دینا اور عقیدے اور منہج پر صحیح تربیت نہیں کرنا نا, یہ ایک بہت بڑا خلل ہے. اور اگر صحیح سے نوجوانوں کی اپنی تربیت نہیں کی جائے گی تو پھر ایسے فتنے بہت آسانی کے ساتھ ان کو اپنا شکار کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ایس کے ڈی بھائی, میں امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی, شکریہ.